اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وا اوہیا وا اور اوہیا وہی سے نکلا اور وہی دی گئی ہے الی نوح نوح علیہ السلام کی طرف، اور وہی کی گئی ہے نوح علیہ السلام کی طرف انہو بے شک وہ لن یؤمنا کہ نہیں ہرگز وہ ایمان نہیں لائیں گے من قومی کا آپ کی قوم سے لوگ، اور وہی کی گئی نوح علیہ السلام کی طرف کہ نہیں ایمان لائیں گے آپ کی قوم سے الا مگر وہ لائیں گے من جو کہ قد ہے امنا جو ایمان لا چکے ہیں اس کے علاوہ اور ایمان نہیں لائیں گے، فلا پس نہ تب تئس اس لیے آپ غمگین نہ ہوں بما کانوا یفعلون جو وہ کام کرتے ہیں، بما جو کانو تھے یفعلون فعل کام اس سے جو وہ کام کرتے ہیں، وصنعی اور بنائیے فلکا کشتی اور ایک کشتی بنائیے بِأَعْيُنِنَا ہماری آنکھوں کے سامنے وَوَحْيِنَا اور ہمارے حکم سے، وحی کا مطلب ہے حکم سے، وَلَا تُخَاطِبْنِي اور نہ بات کیجئے نیک مجھ سے فی الذین ان لوگوں کے بارے میں ظالم جنہوں نے ظلم کیا، ہمارے حکم سے اور نہ بات کیجئے مجھ سے ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے ظلم کیا، انہو بے شک وہ مغرقون بے شک وہ غرق کیے جانے والوں میں سے ہیں، وَيَصْنَعُ اور نوح نے بنائی فلک کشتی، وَكُلَّمَا اور جب بھی مرہ گزرتے تمام گزرتے علیہ ان کے پاس سے ملاؤ اس قوم کے سردار من قوم ہی اس قوم کے سردار، جب نوح کشتی بنانے لگے اور جب بھی گزرتے ان کے پاس سے ان کی قوم کے سردار ساخرو تمسخر کرتے مذاق اڑاتے منہو اس کا حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق اڑاتے، قال آپ کہتے ان تسخروا اگر تم مذاق اڑاتے ہو منا ہمارا فإنا پس بے شک نسخرو ہم بھی مذاق اڑائیں گے منکم تمہارا کما جیسا کہ تسخرون جس طرح تم مذاق اڑاتے ہو، آپ کہتے اگر تم مذاق اڑاتے ہو ہمارا تو ایک دن ہم بھی تمہارا مذاق اڑائیں گے جس طرح تم مذاق اڑاتے ہو، فسوفا پس انقریب تم تعلمون تم میں علم ہو جائے گا تم جان لو گے من یاتہ کہ کس پر آتا ہے عذاب عذاب یخزیہ رسوا کرنے والا اسے، ویحل اور اترتا ہے علیہ اس پر عذاب مقیم جس پر عذاب ہمیشہ کا رہنے والا، مقیم ہمیشہ کا عذاب رہنے والا کس پر اترتا ہے۔ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ جب ان کو درس توحید دیتے دیتے مدتیں گزر گئیں اور ان پر کوئی اثر نہ ہوا بلکہ ان کی مخالفت اور دشمنی میں اضافہ ہی ہوتا گیا، جس سے حضرت نوح کو یقیناً روحانی کوفت ہوتی ہوگی، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے اطمینان کے لیے ان کی طرف وحی فرمائی کہ جن کی قسمت میں دولت ایمان رقم تھی وہ ایمان لا چکے، اس کے علاوہ اور کوئی ایمان نہیں لائے گا، اس لیے آپ ان کے لیے غمزدہ نہ ہوں، اب مہلت کی گھڑیاں ختم ہونے والی ہیں اور ان کی تباہی کا مقررہ وقت آ پہنچا ہے، اور خداوند نے دیکھا کہ زمین پر انسان کی بدی بہت بڑھ گئی ہے اور اس کے دل کے تصور اور خیال سدا برے ہی ہوتے ہیں، تب خدا بند زمین پر انسان کو پیدا کرنے سے ملول ہوا اور دل میں غم کیا، اور خداوند نے کہا کہ میں انسان کو جسے میں نے پیدا کیا ہے روئے زمین پر سے مٹا ڈالوں گا، انسان سے لے کر حیوان اور رینگنے والے جاندار اور ہروا کے پرندوں تک، کیونکہ میں ان کے بنانے سے ملول ہوں، کیونکہ علم الہی میں انہیں ایک عظیم سیلاب سے ہلاک کرنا مقدر ہو چکا تھا، اس لیے پہلے ہی اپنے نبی کو کشتی بنانے کا حکم دیا تاکہ اس دن وہ اسے استعمال کر سکیں، بِأَعْیُنِنَا یعنی ہماری آنکھوں کے سامنے یا ہماری نگرانی اور حفاظت میں، جس کا مطلب ہے ہماری ہدایت کے موافق، یعنی جس کشتی کے بنانے کا حکم دیا جا رہا ہے اس کے متعلق بتایا کہ کشتی بناؤ گے لیکن تم بنوائیں گے ہم اور ہمارے مجوزہ نقشے کے عین مطابق، اللہ تعالیٰ اپنے مقبول بندوں کے اعمال کی یوں ہی خصوصی حفاظت و نگرانی کرتا ہے اور لمحہ بہ لمحہ رہنمائی فرماتا ہے۔
मुजरमों के गर्क किए जाने का हतमी फैसला हो चुका, अब उसमें किसी रद्द बदल की गुंजाइश नहीं, इसलिए आप किसी मगजूब के लिए सिफारिश ना कीजिए। हुक्म इलाही मिला, फौरन तामील के लिए कमर बस्ता हो गए। लकड़ी लाई जा रही है, उसे चीरा जा रहा है, तख्ते निकाले जा रहे हैं, दीगर ज़रूरी चीज़ें फराहम की जा रही हैं। आप कल तक तवाज़ो तज़किरा में मसरूफ़ थे, अब तेशे और आरी हाथ में लिए दुनिया व माफिया से बेखबर कश्ती बनाए जा रहे हैं। आपके हमवतनों को मजाक और तमस्खर करने का एक अनोखा बहाना मिल गया। तरह तरह की आवाज़ें कसने लगे। हज़रत, क्या नबुवत छोड़कर अब बढ़ई बन गए हो? साहिब, क्या ये कश्ती खुशकी में चलेगी? यहाँ तो कोई दरिया या समंदर नहीं, गर्ज के जितने मुंह उतनी बातें। लेकिन अल्लाह ताला का बंदा तामील हुक्म में महव है। आपने पहले उनके इतराज़ात को कब कभी अहमियत दी थी कि आज तवज्जो फरमाते, इशारा फरमा दिया कि आज जी भर के हमारे साथ मजाक कर लो, कल हमारी बारी भी आने वाली है। गर्ज के कुछ अरसा के बाद कश्ती तैयार हो गई। कुरान करीम ने यह तो फरमाया कि अल्लाह ताला के हुक्म से नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती तैयार कर दी। कश्ती 3 मरहलों में थी, जिसमें इंसान, चरिंद परिंद और खूनख्वार जानदार सब का जोड़ा जोड़ा और 80 अफराद जो हज़रत नूह पर ईमान लाए थे, अल्लाह ताला पर ईमान लाए थे, नूह के कहने पर सिर्फ वो उसमें सवार हुए। इस किस्म के मबास बिल्कुल पसंद नहीं। उसके बाद लिखते हैं कि हमारे लिए इतना जानना ही काफ़ी है कि वो इतनी वसी थी कि उसमें हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, आपका कुनबा और आपके पैरोकार और जानवरों का जोड़ा जोड़ा समा सकता था। कश्ती इतनी थी।